السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ افیئرز۔ ناظرین، اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو تمام تر دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی سیاست پہ تو ان کے جو سیاسی حالات ہیں یا ان کے معاشی حالات ہیں یا ان کے معاشرتی حالات ہیں وہ سب کے سب ایک طرف ہیں، لیکن اگر ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں تو تمام کے تمام ممالک کی جو نظریں ہیں یا ان کے سربراہان جو ہیں یا وہاں پہ جو حکومتیں ہیں ان سب کی نظریں جو ہیں وہ امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخاب کی جانب ہیں۔ اگر ہم صدارتی انتخابات کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ایک سسٹم ہے پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، بھوٹان کے اندر، ایک حکومت کی تبدیلی کا یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقتدار کی منتقلی کا جو طریقہ کار ہے وہ جو وضع کیا گیا ہے وہ ہے الیکشن۔ لیکن امریکہ کا جو الیکشن ہے وہ ایک فکس ڈیٹ کے اوپر ہوتا ہے اور ہر 4 سال کے بعد ہوتا ہے، اور امریکن آئین کے مطابق ایک فرد جو ہے وہ 2 بار سے زائد یعنی کہ کنزیکٹیولی جو ہے وہ صدر کے عہدے پہ فائز نہیں رہ سکتا۔ تو اب پاکستان کے اوپر بھی پاکستان کی تمام تر نظریں جو ہیں، پاکستان کی سیاسی جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کی تمام تر نظریں جو ہیں وہ امریکن الیکشن کے اوپر ہے۔ بیسیکلی اگر آپ یہ کہیں یا اس میں کہنے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ دنیا کے نئے چودھری کا استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے، لیکن وہ چودھری کون ہوگا؟ وہ کمیلا ہیرس ہوں گی یا ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا؟ اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو اب جب ووٹوں کی گنتی ہوگی تبھی پتہ لگے گا۔ لیکن اگر اب تک ہمارے پاس جو خبریں پہنچ رہی ہیں، تجزیے ہمارے پاس آ رہے ہیں، انالیسز ہمیں مل رہے ہیں، ان کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو کہیں پر جو ہے وہ کمائلا جو ہے وہ تھوڑا سا چیزوں کو گین کر رہی ہیں، ان کے ووٹ وہاں تھوڑے سے زیادہ ہیں، ان کی برتری ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی جو ہیں اپنا چیزیں جو ہیں وہ کہیں پہ بہت زیادہ کہیں پہ اپ ہیں۔ اگر اوورآل اگر میں دیکھوں تو یا میں اس کو کہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت 50-50 جو ہے وہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیک ٹو نیک جو ہے وہ ان کے درمیان میں مقابلہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں اگر باقی دنیا کی بات نہیں کرتا لیکن میں صرف پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ اس الیکشن کے بعد کون شخص یا کون خاتون امریکہ کا صدر بنے گا یا بنے گی، اور اس کے بعد کا جو سینیریو ہوگا وہ پاکستان کے پولیٹکس کے لیے کیا چیزیں لے کے آئے گا، کوئی پازیٹیو وائبس ہوں گی یا پازیٹیو چیزیں آئیں گی یا نیگیٹو چیزیں ہوں گی، ان تمام چیزوں کے اوپر آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے ویڈیو لنک پہ ہمیں امریکہ سے جو ہے عفان حمید صاحب نے جوائن کیا ہے، جو کہ ہمارے سیاسیات ہیں، پولیٹکس کی بہت اچھی ان کی نگاہ ہے، اور وہاں پہ بلکہ وہ ایک پارٹی کی جو ہے وہ کمپین بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹرنیشنل افیئرز پہ بہت گہری نگاہ رکھنے والی ڈاکٹر سندس مستقیم صاحبہ، جو کہ نیشنل یونیورسٹی کی پروفیسر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور ریڈیو پاکستان کے اوپر باقاعدہ طور پہ وہ انٹرنیشنل افیئرز کا ایک پروگرام بھی کرتی ہیں۔ انہوں نے ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم آپ دونوں احباب کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر اسم اللہ بخش صاحب نے جوائن کیا ہے، جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں اور تمام تر حالات کے اوپر جو ہے وہ کافی گہری نگاہ رکھتے ہیں، خاص طور پہ امریکہ پاکستان ریلیشن شپ اور پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے اوپر بھی۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں اپنا جو میرا کویسچن ہے یا آپ یہ کہتے ہیں پروگرام کا آغاز جو ہوگا میں عفان وحید صاحب سے کروں گا۔ عفان وحید صاحب، سر یہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اگر سیاسی طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک ہی بات کا پتہ لگتا ہے کہ جناب امریکہ کے اندر جو ہے وہ 2 ہی بڑی پارٹیز ہیں، ڈیموکریٹک اور ریپبلکن، لیکن اگر دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 420 جو ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں۔ تو پاکستان کے اندر بھی اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جماعتیں ہوتی ہیں، لیکن چنیدہ 2 یا 3 جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آگے الیکشن کے اندر آتی ہیں اور وہ سارا کام کریں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ جو اس وقت جو سچویشن آپ جس طرح میں نے انٹرو کے اندر بات کی ہے کہ کہیں پر کمیلا ہیرس جو ہے وہ اوپر ہیں اور کہیں پہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے نمبر زیادہ ہیں، تو آپ کیا فورسی کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب تک کے رزلٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ٹریڈیشنل پولیٹکس ہے اس میں کچھ سٹیٹس ٹریڈیشنلی ریپبلکن اور کچھ سٹیٹس ڈیموکریٹک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور تقریباً 80% ملک ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، پری ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ کیلیفورنیا ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے، ٹیکسس ریپبلکن سٹیٹ ہے۔ اس میں کچھ ٹاس اپ سٹیٹس ہوتی ہیں اور اس دفعہ بھی فیصلہ ٹاس اپ سٹیٹس کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اس میں جو بلو وال سٹیٹس ہیں جن میں پینسلوینیا، میشیگن اور وسکانسن شامل ہیں، دے آر ریئلی ٹاس اپ سٹیٹس۔ وہ وہاں پہ ہی
ہمیں لگ رہا ہے کہ فیصلہ سامنے آئے گا. جو دو پارٹیز آگے ہیں آف کورس ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں, لیکن اس دفعہ جو مسلم ووٹ ہے وہ تھوڑا سا سپلٹ ہو رہا ہے. ٹریڈیشنلی مسلم ووٹ پچھلے 20 سال سے ڈیموکریٹک سائڈ پہ تھا, اور اس دفعہ کیونکہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں مسلمان, جو ریاکشن آ رہا ہے بیکاز آف فلسطین ان پرٹیکولر, مسلمان ڈس اپوائنٹڈ ہیں, تو اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ ریپبلکن سائڈ پہ جانا انہوں نے شروع کیا. میں خود پرسنلی میں ریپبلکن پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, سو وی آر سیئنگ دی سپلٹ. لیکن اس دفعہ ایک اور ابھی عفان صاحب سوری عفان صاحب قطع کلامی معاف, ابھی یہ جو ابھی آپ نے جو پوائنٹ ابھی آپ نے ڈسکس کر رہے تھے, اس پہ ہم بعد میں جو ہے اپنا تفصیل سے ہم اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن رائٹ ناؤ میں جو ہے وہ اگر ہم ایک جنرل جو ہے وہ فنومنا یا آپ کہہ لیں گے جنرل پرسپیکٹیو ہے, میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا سر. جنرلی تو دو پارٹیز ہی آگے ہیں, لیکن ایک بڑا کوئک سا کامنٹ کہ اس دفعہ فار سم ریزن جو ہماری تھرڈ پارٹی ہے جل سٹائن کی جو گرین پارٹی ہے, اس کے اوپر بھی مسلمان ووٹوں کا ایک تھوڑا سا رجحان بڑا ہے. I've seen that کہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ ووٹ بھی اس وقت جو ہے سامنے آ رہے ہیں. سو پکچر ابھی انفلکس ہے, انشاءاللہ ایک آدھے دن میں زیادہ کلیئرٹی آئے گی. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر سندس, آپ نے بھی ڈیفینیٹلی ان ساری چیزوں کو دیکھا ہوگا, اور بینگ اے پاکستانی آبزرور جو ہے آپ ان ساری سچویشن کو کس طرح دیکھتی ہیں, کمائلا ہیرس یا ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیں جی, ابھی تو چونکہ یہ یو ایس کی ہسٹری میں اتنا جو کلوزسٹ جو جسے کانٹے کا مقابلہ جسے کہتے ہیں وہ اتنی ڈیکڈز میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے. اتنے قریب ترین اور اتنا مشکل فیصلہ جو تھا وہ امریکہ کی تاریخ میں دہائیوں میں دیکھنے کو نہیں ملا جو اس بار دیکھنے کو ملا ہے. اور اگر ہم جنوبی ایشیا کے خطے میں دیکھیں تو چونکہ میرا جو انڈیا پاکستان ریلیشن جو پہ بہت انٹرسٹ ہے, تو انڈیا کے حق میں کون بہتر ہے, پاکستان کے حق میں کون زیادہ بہتر ہے, میرا سارا فوکس اس پہ زیادہ رہے کہ ہمارے لیے کون بہتر تھا. تو ہماری یو ایس پاکستان ریلیشن میں تو بہت ایک آنکھ مچولی رہی ہے ان کی. دوسرا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا, اور اس کے بعد ڈفرینٹ ادوار میں پاکستان کے ریلیشن جو ہیں وہ بہت اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار رہے ہیں. کبھی کسی مارشل لا میں, تو کبھی ڈیموکریٹک ہماری گورنمنٹ میں جو ہے وہ بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. خاص طور پہ افغان وار میں جو ہے بہت زیادہ مطلب ہم نے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں. لیکن ابھی کرنٹلی اگر آپ دیکھیں ابھی جتنے وہاں پر پاکستانی ہیں اور خاص طور پہ مسلم کے لیے دیکھیں تو دونوں نے بہت زیادہ جو ہے کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہے وہ بہت مختلف بیانات ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ تو بہت ہی انپریڈکٹیبل ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات ان کے دور حکومت میں ان کے اپنے عملے کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ آ کر اچانک سے تو کیا ایک نئی پالیسیز جو ہے وہ لے کر آئیں گے. تو خود ان کے اپنے جو دور حکومت میں جو لوگ ان کی گورنمنٹ میں ہیں وہ ان کو بہت انپریڈکٹیبل کہتے تھے. تو یہی ان کا طرز عمل جو ہے وہ پوری باقی دنیا کو لے کر بھی ہے. جس طرح بعض اوقات اگر دیکھیں دنیا میں اس وقت یوکرین رشیا وار اور اگر مڈل ایسٹ کرائسس کے تناظر میں دیکھیں تو دونوں نے جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں بات کی, اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے. جبکہ تل ابیب سے جو ہے وہ اپنے یو ایس ایمبیسی کو جو ہے وہ یروشلم ٹرانسفر کرنے کی بات جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی, جبکہ کیملا ہیرس نے بھی فل سپورٹ کا اظہار کیا تھا. تو پاکستانی کمیونٹی کیا پوری مسلم کمیونٹی جو ہے امریکہ میں وہ بڑے تزلزل کا, بڑے کنفیوژن کا شکار ہے اس ٹائم کہ دونوں میں سے کس کو کیا جائے کس کو نہ کیا جائے. سابق پی ٹی آئی کے بانی کے جو اگر تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ایک خوش فہمی یا غلط فہمی ہے, شاید گمان پایا جاتا ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستانیوں کے حق میں, جو کہ آپ کو معلوم ہے بیرون ملک پاکستانیوں کا مائنڈ سیٹ شاید کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلم جو ہیں بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ 350 ملین جو ہے اوور آل یو ایس کی پاپولیشن 240 جو ہیں 240 ملین جو ہے وہ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں, جس میں سے 45 لاکھ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں جو کہ مسلمان ہیں, اور اس میں سے 25 لاکھ جو ہیں وہ صرف رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ہے, جو کہ 1.34% اوور آل یو ایس کی پاپولیشن کا بنتا ہے. تو اتنی کم مائنورٹی ہے, لیکن جو ان کی 7 سوئنگ اسٹیٹس ہیں ان میں یہ سی جو 1.34% پاپولیشن جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ سوئنگ اسٹیٹس جو ہیں وہ 7 سوئنگ اسٹیٹس جو ہیں وہ بہت ہی انپریڈکٹیبل اسٹیٹس ہیں, جس میں نہیں کہا جا سکتا کہ دونوں میں سے کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیتے گا. جبکہ اگر جی ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا بس کہ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نیک ٹو نیک ہے, ابھی تک کوئی چیز کنفرم ہوتی ہوئی نظر نہیں ہے, پکچر کلیئر ہوتی نظر نہیں آ رہی. ڈاکٹر عاصم صاحب یہ اگر میں دیکھتا ہوں, اگر میں پچھلے کچھ سالوں کا اگر میں ڈیٹا کی بات کرتا ہوں تو 2008 میں
टर्न आउट इंतखाबात की अगर मैं बात करता हूँ तो 61.6% था। उसके अलावा 2008 के बाद 12 के अंदर 58.6% था, उसके बाद 2016 के अंदर 60.1% था, 2020 के अंदर 66.6% था। तो अब जो है आप क्या सर फोर्सी कर रहे हैं जो हालात नज़र आ रहे हैं? और अभी अगर मैं दूसरी हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जिसने के तकरीबन 3 करोड़ और 40 लाख अफराद हैं जिन्होंने ईमेल के थ्रू या बाकी पोस्टल के थ्रू जो है वो वोट्स जो है कास्ट किए हैं। तो सर आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि ये जो है एक्चुअल जो है वो कितना इस वक्त टर्न आउट हो सकता है अमेरिकन इलेक्शन के अंदर? सर जी डॉक्टर आसम साहब। आई थिंक कि शायद कुछ उनकी लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। अच्छा अफान साहब ये जो अभी जो यही क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आप फोर्सी क्या कर रहे हैं कि कितना % जो है वो टर्न आउट हो सकता है इनका इस साल? आई थिंक पिछली दफा के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा टर्नआउट लग रहा है, क्योंकि मैंने खुद भी पिछले हफ्ते वोट किया था। यहाँ अर्ली वोटिंग स्टार्ट होती है 22 अक्टूबर से अर्ली वोटिंग स्टार्ट हुई थी जी बिल्कुल। तो मेरे बच्चों ने हमने पिछले हफ्ते वोट कर लिया था, और जो टर्नआउट एक्सपेक्टेड है वो तकरीबन कुछ 7-8% ज्यादा लग रहा है नॉर्मल जो टर्नआउट होता है उससे। अच्छा सर एक चीज मैं यहाँ पे अगर बुरा ना मनाए सर, मैं एक चीज ये गिरा लगा दूं कि पिछले यानी कि 2020 के अंदर 66.6% था और आप ये कह रहे हैं कि 7 से 8% यानी कि 6 to 7% इंक्रीज भी कर सकता है। तो इट मींस कि इट विल बी 72 राउंड अबाउट 72 या 73%। I think ये कंजर्वेटिव नंबर होगा, बिटवीन 68 and 70% एंटिसिपेट कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी तादाद है वजह यही, ये तो सर बहुत बड़ी तादाद है। हाँ बिल्कुल। अभी लास्ट इलेक्शन जब डोनाल्ड ट्रंप नाकाम हुआ था तो उसने 81 मिलियन वोट लिए थे और वो 81 मिलियन वोट्स के साथ हार गया था, क्योंकि ओवरऑल वोट्स में भी और स्टेट वोट्स में भी वो कुछ स्टेट्स को नहीं जीत सका था। इस दफा जो 3 या 4 स्टेट्स जिन्हें ये डॉक्टर साहब अभी स्विंग स्टेट्स कह रही थी, एग्जैक्टली वैसा ही होता है, वही स्टेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। और उनमें ये जो 3 ब्लू वॉल स्टेट्स हैं, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, इन्हीं ने इलेक्शन डिफाइन करना है। बाकी तो आई थिंक नेवाडा और जॉर्जिया रिपब्लिकन रहेंगी, लेकिन ये 3 स्टेट्स जो हैं विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि अगर ये, लेकिन सर ये अभी ट्रेंडिंग ब्लू ठीक हो गया ब्लू। बात सर से ये हो रही है कि अगर जिस आप जॉर्जिया की और आप उसकी फ्लोरिडा की अगर बात करें तो जॉर्जिया में अब तक के जो अर्ली वोटिंग के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 50% उनके हो चुके हैं, मतलब उनके वोट कास्ट हो चुके हैं। और फ्लोरिडा में, टेक्सास और फ्लोरिडा में जो 47% हो चुके हैं, मतलब उनका जो टर्न आउट जो है 47% हो चुका है अर्ली वोटिंग के हिसाब से। तो ये इस दफा टर्नआउट ज्यादा है और इश्यूज कुछ ऐसे हैं कि बड़ी डिवाइसिव एनवायरनमेंट है। जो कंजर्वेटिव कोर के लोग हैं उन्होंने कभी अपनी बेस नहीं छोड़नी, लेकिन इस दफा कुछ इश्यूज जिनमें मिडिल ईस्ट पॉलिसी एक इंपैक्टफुल इशू है, लेकिन फ्रॉम अ यूएस पर्सपेक्टिव अबॉर्शन और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो यहाँ की पब्लिक को बहुत स्ट्रांगली ड्राइव करते हैं टुवर्ड्स मेकिंग डिसीजन। सो इस दफा जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स हैं वो कुछ इतने प्रोमिनेंट हैं कि हर तरफ से वोटर्स ज्यादा टर्नआउट यहाँ पे एक्सपेक्टेड ज्यादा टर्नआउट है इस दफा। ठीक हो गया। डॉक्टर आसम साहब से हमारे साथ मौजूद हैं जी कंट्रोल रूम। आसम साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर मुझे आ रही है। हाँ सर, उससे पहले आई थिंक देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ ग्लिच। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन सर आपसे सर ये है कि अभी सर डेफिनेटली आपने हमारे जो दोनों जो मेंबरान हैं आपने उनकी गुफ्तगू सुनी होगी सर, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है सर वो हमें मेरे सामने ये आता है कि इंतखाबात में आपने वोट भी बहुत ज़्यादा ले लिए लेकिन उसके बावजूद भी शिकस्त मुमकिन है। सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो कैसे हो सकती है सर उनको शिकस्त, किसी को भी XYZ? बात यह है कि जो अमेरिकन इलेक्शन है वो एक तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन है, डेलीगेट्स की बेस पे होता है और फिर आपने मेजॉरिटी ऑफ वोट से स्टेट्स जीतनी होती हैं, जिन स्टेट्स के फिर उतने सीट्स होते हैं या उतने नंबर होते हैं वोट। तो उसमें अब जैसे मिशिगन की बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर आप मिशिगन जीत गया तो इलेक्शन जीत जाए। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि हर स्टेट को कुछ सीट्स असाइन हुई है और उस हिसाब से जो उस स्टेट में
ووٹ جیت جاتا ہے وہ ساری سیٹس اس کے پاس چلی جاتی ہیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ فرسٹ پاس دی پول کی طرح ہمارا جو سسٹم ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک اسٹیٹ کی 20 سیٹیں ہیں تو 8 کسی نے جیت دی, 12 کسی نے جیت دی. ایسے نہیں ہوتا. وہ جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ ساری کی ساری سیٹیں ادھر چلے جائیں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پوری اسٹیٹ ادھر چلے گی. تو اس میں پھر یہ تھوڑا سا جو ہے نا کہ ووٹس آپ زیادہ لے کے بھی ہار سکتے ہیں. مثلا کسی ایک اسٹیٹ میں آپ نے ووٹ زیادہ لے لی ہے, جو آپ کے جو ٹوٹل ٹیلی ہے اس میں زیادہ ہو گئے ووٹ, لیکن اس اسٹیٹ کی سیٹیں تو اتنی ہی ہیں جو مل سکتی تھی وہ مل گئی. لیکن جس اسٹیٹ کی اور آپ کو چاہیے تھی, یعنی پوری اسٹیٹ چاہیے تھی, اس میں اگر آپ کے ووٹ ذرا سے بھی کم رہ گئے تو وہ اسٹیٹ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی, تو ٹوٹل ٹیلی بدل گئی. جیسے ابھی تک ڈیموکریٹس جو ہیں وہ بار بار یعنی جو ان کے ہمدرد ہیں وہ 226 219 کی فگر لگا رہے ہیں, جو کیملا ہیرس ہیں وہ 226 جیت جائیں گی اور جو ٹرمپ ہیں وہ 219 پہ رہ جائیں گے اور اس میں کچھ پلس مائنس ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ ہر گزرنے والا الیکشن امریکن سوسائٹی کی جو انٹرنل فریکشنز ہیں اور ڈومینزم کو واضح کر رہا ہے, اور ساتھ ہی وہ ووٹنگ پیٹرن کو ری ڈیفائن کرتا جا رہا ہے ٹرن آؤٹ کے حوالے سے. اس ووٹ میں بھی لیڈیز کا ووٹ, بلیکس کا ووٹ, پھر وائٹ جو سپریمیسسٹ ہیں ان کا ووٹ ٹرمپ کے حق میں بہت میٹر کرے گا. پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا تھا کہ ٹرمپ واز ناٹ ایکسپیکٹنگ اور بہت زیادہ ٹرن آؤٹ ہوا, اس وجہ سے وہ ہار گئے, ورنہ وہ شاید نہ ہارتے. بیکاز یہ امریکن اس وقت ماحول میں اٹ واز آلموسٹ ٹیکن کہ وہ جیت جائیں گے اور بائیڈن کا کوئی چانس نہیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن اس دفعہ جو ہے ٹرمپ نے بھی اپنی تیاری کی ہے, اور آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ آپ کو ایک ٹرم کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پارٹی جو ٹکٹ دے دے, اور ٹرمپ اگر وہ ٹکٹ لے کے آ رہے ہیں تو وہ بھی ایک پاپولیرٹی یا وہ بھی ایک سرٹن امریکن جو پاپولیشن ہے اس کے بڑے ہاٹ فیورٹ ہیں. تو اصل بات وہ یہ ہے کہ کون ووٹ دینے کے لیے نکلتا ہے, اپنی جو ارلی ووٹنگ کے علاوہ جو بیلٹ پہ جانا ہے وہ کتنے لوگ کرتے ہیں. وہ جس کے لوگ پھر اس دن زیادہ ہوں گے یا اپنے آپ کو زیادہ ایسوسیٹ کریں گے پریکٹیکلی اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کے ساتھ, وہ جیت جائے گا. اس لیے اٹ از ٹو کلوز ٹو کال ابھی بھی, اور مظاہر ہے کہ سب لوگ ایگزٹ پولز پہ اور پروجیکشن پہ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن ووٹر بادشاہ ہوتا ہے. آخری دن بھی وہ جو ہے وہ تختہ الٹ سکتا ہے اور فیصلہ کسی طرف بھی جو پلڑا جھک سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک ضمنی سوال سر اس میں یہ ہے کہ وہ دیکھیں اگر ہم پورے سچویشن کا ہم بات دیکھتے ہیں تو اس میں سے واشنگٹن جو ہے دارالحکومت جو ہے بیسیکلی ان کا دارالخلافہ ہے, اس کے سر کانگریس میں کوئی نمائندگی نہیں ہے, لیکن پھر بھی 3 الیکٹرلز جو ہے وہ واشنگٹن سے منتخب کیے جاتے ہیں, اور 2 ریاستیں ہیں نیبراسکا اور مین کے علاوہ ہر ریاست میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار کو ریاست کے تمام الیکٹرز وہی جو آپ بات کر رہے ہیں الیکٹریکل ووٹ جو ہے وہ ان کو مل جاتے ہیں. تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس ساری سچویشن کے اندر اس دفعہ سر جو واشنگٹن کا جو ووٹ ہوگا سر وہ کس کے پلڑے میں جا سکتا ہے؟ واشنگٹن کا وہ جو ووٹ ہے, مجھے واشنگٹن ڈی سی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی 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 جی. اور ہاں واشنگٹن ڈی سی میں جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ چانس اس دفعہ جو ہے وہ ڈیموکریٹس کا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ناظرین ابھی آپ نے یہ تمام کے تمام گفتگو سنی, مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑے گا. آپ تمام کے تمام جو میرے مہمان ہیں کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.